میں نے جذبات کو کونین کی وسعت دی ہے، فکر کو کنگرے عرش کی رفت دی ہے، نطق کو کوثر و تسنیم کی لذت دی ہے اور تخیل کو شادابی جنت دی ہے۔ تم مجھے ذہن بدر ملک بدر کر دو گے، زہر سے ساگر امید میرا بھر دو گے۔ حسن تہذیب و محبت کو نکھارا میں نے، شوق سے زلف تمدن کو سنوارا میں نے، سب کو ایک مرکز الفت سے پکارا میں نے۔ کیا کوئی روپ ہے جو نہ دھارا میں نے، حیف تم غیر سمجھ کر مجھے ٹھکراؤ گے، میری تذلیل کرو گے، مجھے تڑپاؤ گے۔ میں نے آزادی انسان کا تقاضا بن کر آگ بھر دی ہے غلاموں کے رگوں میں یکسر، سور پھونکے ہیں مسلسل حرکت کے گھر گھر اور شبستانوں میں پھیلائے انوار سحر۔ تم تو آزاد ہوئے، قید کرو گے مجھ کو، بن کے سیاد اجل سید کرو گے مجھ کو۔ آخری بند ہے، صحن مسجد میں بسائے میں نے مندر کے صنم، خانقاہ مولا۔ صحن مسجد میں بسائے میں نے مندر کے صنم اور روشن کی گردواروں میں قندیل حرم۔ گوشے گوشے پہ وطن کے ہیں میرے لطف و کرم، اور تم مجھ پہ ستم کرنے کی کھاتے ہو قسم۔ ایک ذرا سوچو، توجہ سے سنیے، ایک ذرا سوچو ستمرانو، ذرا سوچو تو، ایک ذرا سوچو ستمرانو، ذرا سوچو تو، ہندوؤ سکھو مسلمانوں ذرا سوچو تو یہ چیز شروع سے ایک میرا دلی اور جذباتی لگاؤ رہا ہے اردو کے ساتھ، لیکن بیچ بیچ میں کشمیری بھی لکھتا رہا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر میں جو اردو ادب کی تاریخ ہے وہ بے حد وسیع ہے، متنوع ہے، اور کسی صورت میں جو مین سٹریم کے لکھنے والے ہیں اردو والے ان سے کم نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس پر کام ہی نہیں ہوا ہے۔ عبدالقادر سروری ہمارے پروفیسر تھے، انہوں نے روا روی میں کچھ کام کیا، لیکن وہاں کیفیت اور کمیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور بھی چیزیں لکھی گئیں، لیکن ان لوگوں کو جو یہاں باقاعدہ خلوص، محبت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لکھتے رہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ خود میرے پریڈیسیسرز میں اتنے نام میں نے بتائے، باقاعدہ ہر لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، تخلیقیت کے لحاظ سے ان کی چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ ابھی مجھے یاد آیا طالب کشمیری، انہوں نے ایک کتاب لکھی غالب پر، پہنچی لوگوں کے پاس، بے پناہ پذیرائی ملی اس کتاب کو۔ اسی طرح شہزور کاشمیری کون سا ایسا رسالہ ہے جس میں وہ چھپتے نہ تھے، غلام رسول ناز کی۔ اب اتنے ہی لوگ نہیں ہیں، جموں میں دیکھیے، دور دراز کے علاقوں میں کرشن چندر ٹھاکر پہنچے، موہن یاور، عشرت کاشمیری اور کیا کیا نام ہیں جنہوں نے مکمل طور پر فنی لوازم کو سامنے رکھ کر شاعری اور نثر لکھی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وی سی صاحب اس پر توجہ کریں گے، اور جتنے لوگ اس ٹریٹمنٹ کے حقدار ہیں، عزت افزائی کے حقدار، ان کی طرف وہ متوجہ ہوں گے۔ اور یہ بھی کرنا ہے اردو ڈپارٹمنٹ کو یا کلچرل اکیڈمی کو یا تعمیر والوں کو کہ امیجیٹ پریڈیسیسر سے پہلے جو لوگ سامنے آئے، مثال کے طور پر 19ویں صدی کے اواخر میں ریاست جموں و کشمیر میں اردو سرکاری زبان کے طور پر مانی گئی، اور اسی زمانے میں پہلی تاریخ لکھی ہے ایک شخص نے، گلدستہ کشمیر، اور وہاں سے فوک صاحب اور کئی ہندو لکھنے والے وہ برابر چاہتے تھے کہ اس زمانے میں یہاں سے کوئی اخبار نکلے، لیکن حکام وقت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ پھر لاہور جا کر وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں سے اخبارات شائع کرتے تھے جو کشمیریوں سے متعلق ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے اس زمانے سے
تاریخ بھی لکھی گئی، تنقید بھی لکھی گئی، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بھی لکھا گیا، یہاں کے عقائد لوگوں کے یا ثقافتی روایات جو ہیں وہ برابر 19ویں صدی کے اواخر سے آج تک لکھے جا رہے ہیں۔ اردو کے بڑے بڑے جو رسالے تھے، مخزن یا اور کئی رسالے، ان میں برابر یہاں کے لوگ چھپتے رہے، لیکن کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض سرسری قسم کے مضامین لکھے گئے ہیں، لیکن جو لوگ اردو کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو ادارے، ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا پاسٹ پھر ہمارے سامنے آ جائے اور نئی نسلوں کے لوگ مستفید ہوں۔ میں صاحب ابھی نازکی صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، سوال تو نہیں تھا، ذکر کیا تھا کہ جو پذیرائی یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کو ملنا چاہیے تھی، کیا وہ ملتی ہے ان کو یا ملی ہے ان کو مین سٹریم میں، چاہے وہ دلی بامبے کا مین سٹریم ہے یا لاہور کراچی کا مین سٹریم ہے؟ کہ نہیں ملی ہے۔ ہاں وہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ملی ہے، کہاں ملی ہے؟ نہیں ملی ہے، کہاں ملی ہے؟ یہ گزشتہ 2-3 برسوں سے کلچرل اکیڈمی والوں کو یہ خیال آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آل انڈیا ریکگنیشن ہے یا بر صغیر میں جن کی ریکگنیشن ہے۔ جب وہ مانتے ہیں تو کلچرل اکیڈمی کے اکابرین نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا۔ میر غلام رسول نازکی کا نمبر بھی آیا، خاکسار کا بھی آیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو میں کافی تشکر کے حقدار ہیں آپ کہ ایک کشمیر یونیورسٹی کا پروڈکٹ اور کشمیر یونیورسٹی میں عمر گزارنے کے بعد کسی کو تو خیال آیا وائس چانسلر کو یا اپنے ریاض رفاعی کو کہ حامدی کاشمیری کو بھی بلانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک نیا باب کھل گیا ہے اور یہ باب انشاءاللہ الرحمن برقرار رہے گا، چمکتا رہے گا، اور اس طرح سے ہم اردو کو ایک نئے سرے سے زندہ کریں گے۔ حامدی صاحب میں آگے بڑھاؤں گا، آپ کے ساتھ دوبارہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ابھی یہ ون سائیڈڈ معاملہ جا رہا ہے۔ آپ بول رہے، لوگ سن رہے ہیں، آپ لکھتے رہے، لوگ پڑھتے رہے، اب ان کی سنیے اور پھر جواب دیجئے۔ لوگوں سے کوئی سوال پوچھیں گے، لوگ آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ اور یہ موضوع جو ہے آج حامدی صاحب کو یہاں بلانے کا مقصد تھا کہ حامدی کشمیری اردو کی ایک نہایت ہی اہم شخصیت ہے، ان کے حوالے سے ہم کشمیر میں اردو کی تاریخ، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی صورتحال پر بات کر سکیں، اس لیے یہ پینل یہاں رکھا گیا ہے اور میرے خیال میں یہی موضوع یہاں ہے۔ اس حوالے سے جو حضرات حامدی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ان کے لیے حامدی صاحب حاضر ہیں۔ یا پینل وانٹس ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر۔ محترم وائس چانسلر صاحب، استاد محترم حامدی صاحب، مسز حامدی، پروفیسر رحمان واحد صاحب، فاروق نازکی، پینلسٹ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، میرا تعارف ہے، میں نصرت اندرابی ہوں، اور بہتر تعارف یہ ہے کہ میں شاگرد ہوں پروفیسر حامدی کشمیری کی۔ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اور اس کے لیے میں خدا کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور حامدی صاحب کا بھی۔ سن 1964 کی بات ہے، ان دنوں حامدی صاحب اردو ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر تھے اور ہمیں تنقید پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان کی کلاس میں جب ہم جاتے تھے تو اس زمانے میں بھی ان کی موجودگی میں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوتا تھا، بڑے اطمینان سے یہ بولتے تھے، ہم سنتے تھے، کبھی متوجہ ہوتے تھے، کبھی متوجہ نہیں ہوتے تھے، مگر حرف شکایت ان کی زبان پہ بھی نہیں آیا اور ہماری زبان پہ بھی نہیں آیا۔ تو ان دنوں یہ اپنے لکھنے کے کام میں مصروف تھے اور پی ایچ ڈی کے کام میں بھی مصروف تھے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ سوال تو اب میرے 1-2 سوال ہیں، 1-2 توضیحات ہیں
اور ایک دو مشورے ہیں آپ سے چاہتی ہوں اس بارے میں، کیونکہ میں ابھی بھی آپ کی شاگرد ہوں اور ابھی بھی آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ شکریہ۔ اب وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں گفتگو میں ذرا طول پکڑ لیتی ہوں، تو میں نے لکھ ہی رکھے، تو اجازت ہے؟ ضرور۔ حامدی صاحب، آپ کا تعارف ادبی دنیا میں ایک افسانہ نگار اور اردو ناول نویس کی حیثیت سے ہوا۔ ابھی ترنم ریاض اس کی طرف ایک واضح اشارہ کر چکی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ تقریباً 3 دہائیوں سے آپ کی توجہ کا مرکز اردو تنقید اور شاعری زیادہ رہی اور آپ نے ناول اور افسانے سے یکسر اپنے آپ کو موڑ لیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ پروفیسر نصرت صاحبہ، اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں شد و مد کے ساتھ افسانے لکھتا تھا، ناول لکھتا تھا، اور پھر تنقید اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جو جس طرف ذہن جاتا تھا وہ لکھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ریڈیو ڈرامے بھی لکھے۔ لیکن 1960 کے آس پاس میں نے سوچا کہ میں یہ بھی لکھ رہا ہوں، یہ بھی لکھ رہا ہوں، کیوں نہ میں ساری تخلیقی کام ہے، شاعری اس کے لیے میرا مرکز رہے گی اور شاعری ہی پر میں اپنی پوری توجہ صرف کروں، کیونکہ یہ نہیں کہ افسانہ کم تر درجے کی صنف ہے، لیکن پہلی محبت بھلایا نہیں کرتے۔ ہاں، نہیں، اس میں بڑا خطرہ ہے، بھول گئے کیا؟ اس کا میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ اردو ڈپارٹمنٹ نے میرے 50 کتنے افسانے 50 کے قریب افسانے مرتب کیے، وہ کتاب آ رہی ہے، تو آپ وہ دیکھ کر محسوس کریں گے کہ میری پہلی محبت آج بھی قائم ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات۔ میرا دوسرا، مجھے فنش کرنے دیجیے، میرے خیال میں اگر آپ کی اجازت ہو بہتر یہ رہے کہ میں جی اس کے بعد پھر دوسرے، اگر آپ سب کا اس سے تعلق۔ دوسرا سوال جو ہے میرا وہ اردو زبان کے حوالے سے ہے۔ میں چونکہ خود 30-32 برس سے آپ کے فیض کو جاری رکھتے ہوئے اردو زبان و ادب پڑھا رہی ہوں، اور اردو یہ غالب کی سہیلی، خسرو کی پہیلی، اس کے لیے شدت سے محسوس کر رہی ہوں کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ہندوستان میں تو خیر ہے ہی ہے، تو لیکن ہماری ریاست جموں کشمیر میں بھی اردو کا چلن بہت کم ہو رہا ہے۔ لوگ اب اس زبان کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ عام طور پہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے ہندی کہتے ہیں۔ گو مجھے ہندی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ، اردو اپنی جگہ۔ ایک شاگرد کی حیثیت سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ کس کی عدم توجہی کا نتیجہ ہے؟ اساتذہ کی، ادیبوں کی، یا کسی سیاسی شعبدگری؟ آپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں، جی آپ کو کوئی ڈھونڈ لیجیے۔ کہ ہمارے نوجوان جو نئی پود ہے، جو میڈیا میں کام کرتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں، اداروں میں، وہ اردو اچھی بولتے ہیں، تلفظ کا کوئی مسئلہ نہیں، املا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور لہجہ بھی ایسا میں سنتا رہتا ہوں، شاید آپ نہیں سنتی ہیں، اس لیے میں ایک آپٹمسٹک ایٹیچیوڈ میرا پیدا ہو گیا ہے کہ اتنے سارے کنٹمپریریز میں اگر نئے لوگ ٹھیک ٹھاک لکھ رہے ہیں اور کافی تعداد میں لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک اور بات میں کہوں گا، گزشتہ 4-5 برسوں سے اردو کے حق میں یہاں تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں۔ ایک تنظیم ہے اکیڈمی، اردو اکیڈمی کے نام سے، اور ان کا بیسک ایم یہی ہے کہ نئے نوجوان جو ہیں اردو میں لکھنے پڑھنے والے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ اس لیے میں ایک آپٹمسٹک ویو رکھتا ہوں، اور ضرور ایسا ہے کہ جب تک ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، جب تک حکام وقت یہ محسوس نہ کریں کہ ہمارا سارا سرمایہ اردو میں ہے، مذہب کا، سیاست کا، ادب کا، دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتوں کا، یہ سب کام اردو کر رہی ہے، اور اردو سے ہمیں خائف نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اردو کا اثر کشمیری پر، تو یہ راستہ اگر کھلا رہے تو اردو سے کشمیری مستفید ہوں گے،
اور ویسے ورثہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ اردو اکیڈمی وجود میں آئے گی، حکومت نے وعدے کیے، ہم نے خوشیاں منائیں، تو لیکن ہوا نہیں. بہرحال میرا اب آپ کے تنقید کے بارے میں ضرور. جدید اردو نظم اور یورپی اثرات، آپ کی جو کتاب ہے نہایت قابل قدر محققانہ اور تنقیدی تصنیف ہے، اور اس کی تحریر میں تنقیدی نظریات کو، جو مروج تنقیدی نظریات ہیں، جو ہمارے اردو کے معاصر تنقیدی نظریات ہیں، انہی کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس سے نوجوان نسل نے اور بہت سے ہمارے، بلکہ میں نے خود اپنے ریسرچ میں نہایت استفادہ کیا ہے آپ کی اس کتاب سے. لیکن اب جب آپ کی اکتشافی تنقید کی بات آتی ہے، تو جب غالباً آپ نے یہ تحریر کی اور اس وقت شاید آپ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا یہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت تو اردو دنیا اکتشافی تنقید سے واقف نہیں تھی. سوال یہ ہے کہ اس میں اس وقت معاصر تنقیدی نظریے سامنے رکھ کے ہی کام ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور آپ ترقی پسند تحریک سے کس حد تک متاثر؟ ہاں ٹھیک ہے، میں اس پر 2-4 منٹ لینا چاہوں گا. جی، کیونکہ اردو کے حوالے سے بات ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میری توجہ تنقید کی طرف گئی تو کچھ مطالعہ میں میرا تھا انگریزی تنقید کا اور پھر اردو تنقید کا. مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ جتنے بھی دبستان تنقید کے ہیں، سوانحی، تاریخی، تاثراتی، لنگوسٹک، حیاتی، کلچرل، اتنے سارے کرٹیسزم لوگ لکھتے رہے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی میتھڈالوجی الگ الگ ہے. حیاتی تنقید والے زبان کو دیکھتے ہیں اور رائٹر کی سوانحیات کو نظر انداز کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی ہیں. تو مجھے محسوس ہوا یہ جو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی ہے. ایک نتیجہ وہ یہ درسی نقطہ نظر سے کہ اس شعر میں، اس افسانے میں، اس ناول میں، اس ڈرامے میں تھیم کیا ہے. تھیم پر یہ توجہ کرتے رہے اور پھر ہر دبستان جو ہے اپنی تھیم پر خوش ہو کر اس کو ختم کر دیتا تھا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیم، کنٹینٹ یا نظریہ اگر ارادی کوشش سے شعر میں پیش کیا جائے تو اٹ سیزز ٹو بی اے ورس. یہ بہت عام سی بات ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تھیم ریجیکٹ کرنی ہے، تھیم اگر ریجیکٹ کرنی ہے تو متبادل کیا ہے اس کا. متبادل میرے ذہن میں آیا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ جو کچھ بھی ہم لکھ رہے ہیں، شاعری یا ڈرامہ، یا اس میں یہ امیجیٹلی نہ دیکھیں کاتا اور لے دوڑے اور یہ میری چیز ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لفظوں کے ارتباط سے ہر شعر 8-10 لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی، کشمیری میں بھی. ہم اگر ان 8-10 لفظوں سے معنی و مطلب نکالیں تو تنقید کہیں کی نہیں رہ جاتی اور خود فن پارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں اس پر سوچتا رہا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ متن، ٹیکسٹ میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ الفاظ روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایک قطعی ایک مفہوم کو پیش کرتے ہیں. فاروق ناز کی یہاں سٹیج پر نظامت کر رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر اس کو ہم یوں کریں، وہ آیا دندناتا ہوا اور سٹیج پر براجمان ہوا. اس میں کوئی ریفرنس ٹو دی ریئلٹی نہیں ہے. اس میں الفاظ جو ہیں تخلیقی انداز میں استعمال ہوئے ہیں. اور بڑی بات یہ کہ 4-5 الفاظ 10 الفاظ جب ایک ساتھ کسی شعر میں نظر آتے ہیں تو وہ تلازمات کو جنم دیتے ہیں، وہ جہات کو جنم دیتے ہیں اور ایک نادر، دلچسپ اور لطافت انگیز تجربہ مورد وجود میں آتا ہے. تو جب یہ تجربہ مورد وجود میں آتا ہے تو اصل فنکشن جو تنقید کا ہے وہ
پورا ہونے لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فن پارا علم، تعلم یا مقصد اس سے بے نیاز ہو کر دیے ہمیں دکھاتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کہا گیا ہوا تھیم، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے۔ اگر کوئی شعر آپ مجھے بتائیں، میں ابھی قطع کلام ہوتا ہے، معافی کی خواستگار ہوں۔ آپ کے شعری مجموعے میں ایک نظم ہے خواب رواں، خواب رواں میں شعری مجموعہ ہے، اس میں ہے ایک نظم کوہ سبز پر، جس کے مطالعے سے قاری جو ہے آج کے پرآشوب دور میں فوراً پہنچ جاتا ہے، اور تمام منظرنامہ جو ہے آج کے دور کا وہ آپ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، فنی خوبیوں سے بھی وہ آشنا ہوتا ہے، اور دور حاضر کے تمام اثرات جو ہیں اور عصری حیثیت کی شدت کے ساتھ وہ ہمارے سامنے نمایاں ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ تھیم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اکتشافی تنقید میں کہتے ہیں کہ تھیم کی بات نہ کی جائے، یہاں تو ہم فن پارے کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اب مجھے آپ بولنے بھی دیجیے نا، نہیں آپ مجھے بولنے دیجیے۔ تھیم جو ہے سوال یہ ہے، اور کچھ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور تنقید بن رہی کی شکار ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، یونیورسٹیز میں جو اردو کے اساتذہ ہیں، نام بھی ہیں ان کے، یا الگ جو تنقید لکھتے ہیں، وہ اس چکر سے آزاد ہی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ فاروق نازکی کی شاعری دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کشمیر میں جو خون خرابہ، المیہ، حسن و عشق، ارے ان چیزوں کو بھاڑ میں جوں کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ لفظوں کے